یعنی ویکلی یہ کلاس ہے، ہفتہ وار کلاس ہے، اور اس کا ڈے جو ہے وہ سنڈے ہے، اتوار۔ ہر اتوار صبح 10 بجے گوئیں کی سیالکوٹ کے اندر انقلاب سکول میں یہ کلاس ہوتی ہے۔ تو جو بھی دوست اس میں شامل ہونا چاہتا ہے تو ہم اس کو دل کی اتھا گہرائیوں سے ویلکم کہیں گے۔ کوئی بھی دوست اس میں شرکت فرما کر ہمیں ممنون کر سکتا ہے، ہم اس کے شکر گزار ہوں گے اور اس کو اللہ کی کتاب کو سمجھنے کا فائدہ بھی ہوگا۔ تو اس کا ایڈریس ہے سیالکوٹ سے 8-9 کلومیٹر کے فاصلے پر گوئیں کی مین روڈ کے اوپر ہے۔ وہاں پہ انقلاب ماڈل ہائی اسکول ہے جہاں پہ یہ درس قرآن ہوتا ہے۔ تو اس میں کوئی بھی ساتھی کہیں سے بھی تشریف لا سکتا ہے۔ باہر سے آنے والے مہمانوں کے لیے ہم کھانے کا بندوبست بھی کریں گے۔ کہ یہ کیسے لوگ تھے؟ ثم قست قلوبکم من بعد ذالک، پھر ان کے دل سخت ہو چکے تھے، ان کے دل سخت ہو گئے تھے، من بعد ذالک، اس کے بعد، فہیا، پس وہ کالحجارۃ، پتھر کی طرح، ان کے دل پتھر کی طرح سخت ہو چکے تھے، او اشد قسوہ، یا اس سے بھی زیادہ سخت۔ یہ جو قوم تھی، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ ایسی قوم تھی کہ ان کے دل وہ سخت تھے، یہاں تک کہ ان کے دل پتھر سے بھی زیادہ سخت ہو گئے تھے۔ وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ، اور بے شک پتھروں سے، لما يتفجر، نکلتی ہیں، اور انہار، نہریں، اور بے شک بعض پتھروں سے تو چشمے نکل آتے ہیں۔ واقعہ آیا تھا نا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پتھر پہ عصا مارا تو چشمہ نکل۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ پتھروں سے بھی یہ زیادہ سخت ہیں، اور پتھر کئی ایسے ہوتے ہیں جس سے چشمے نکلتے ہیں۔ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ وَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ، اور بے شک ان میں سے کچھ پھٹ پڑتے ہیں، فَيَخْرُجُ، اور نکلتا ہے، مِنْهُ، اس سے، الماء، پانی۔ بعض پتھر ایسے ہوتے ہیں کہ وہ اللہ کے خوف سے پھٹ جاتے ہیں اور ان میں سے کیا نکلتا ہے؟ پانی۔ لیکن ان کے دل اتنے زیادہ سخت ہے کہ ان سے پانی نہیں نکلتا، یعنی ان سے آنکھوں سے آنسو اللہ کے ڈر کی وجہ سے یا اللہ سے محبت کی وجہ سے ان کی آنکھوں سے آنسو نہیں نکلتے۔ دیکھیں، جو انسان دل جس کا زندہ ہوتا ہے نا، اس کی آنکھوں سے آنسو آتے ہیں، اس کی آنکھیں تر رہتی ہیں۔ ولی کی یہ ایک نشانی بتائی گئی ہے کہ اس کا چہرہ زرد ہوتا ہے اور اس کی آنکھیں جو ہے وہ نم ہوتی ہیں۔ آج ہم کسے ولی سمجھتے ہیں؟ کوئی یہ ساتھ ساتھ اپنا تجزیہ بھی کرتے جائیں نا، ولی کس کو؟ یار اس کا چہرہ ایسے نور کی طرح چمک رہا تھا۔ اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ولی کی پہچان کیا بتا رہا ہے؟ اس کا چہرہ زرد ہوتا ہے، زرد یعنی پیلا، جنہوں آپ پسا نہیں کہندے، وہ دا چہرہ اس طرح ہوتا ہے، یعنی اللہ دے خوف تو وہ دا چہرہ پسا پہ ہوتا ہے، اور وہ دی اکھاں تر ہوندیاں نے، یعنی وہ انج لگتا ہے جی میں اکھاں دے وچ آنسو آئے، تر رہندیاں نے وہ دی اکھاں، کیونکہ وہ اللہ دے خوف یا اللہ دی محبت دی وجہ نال وہ دا دل صاف ستھرا ہو گیا ہوتا ہے۔ وہ دا دل جڑا ہے وہ تے کوئی میل کچیل کوئی سختی نہیں ہوندی، اور دل دی نرمی دا اظہار اکھاں کر دیاں نے۔ اکھاں جدوں دل نو درد پہنچدا ہے، دل 'چ نرمی آندی ہے تے پانی اپنے آپ ہی پیا وگدا ہے۔ اساں اپنی اکھاں سامنے کچھ مریض ویکھے نے، جسٹ میری والدہ بھی، کہ جدوں بندہ بیمار ہوندا ہے نا، وہ دل نرم ہو جاندا ہے، انہوں گلے شکوے بھول جاندے نے۔ وہ جنہاں نے لڑیا ہوندا ہے وہ بعض کا تو بھی آن تو بسم اللہ کردا ہے، کوئی آیا تو ہے نا میرے کو، یعنی اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایویں تو نہیں نا کہا کہ مریض دی عیادت کریا کرو، مریض دا پتہ لیا کرو،
ਉਹਦੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਘਰ ਦੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪਾਣੀ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਉਹਦਾ ਵੀ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ। ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬਾਹਰ, ਉਹ ਆਂਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਆਇਆ, ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਜ਼ਰਾ ਹਲਕਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕੰਮ। ਬਾਅਦ ਮਰੀਜ਼ ਐਸੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਕੋਈ ਮਿਲਦਾ ਰੋਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰੋਂਦੇ? ਸਾਡਾ ਦਿਲ ਨਰਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਨਾ ਦਰਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਮਿਲਦਾ ਆ ਕੇ, ਮਰੀਜ਼ ਦਾ ਦਿਲ ਨਰਮ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਮਰਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ, ਰਹਿਮਤ ਹੈ, ਇਹ ਬੰਦੇ ਦੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ। اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ بیماری رحمت ہے۔ کئی بندے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آئے جڑے کہ بیمار سن، مختلف بیماریاں دے اندر سن، ان تفصیل سے جان دا ٹائم نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ دعا کرو کہ اسی ٹھیک ہو جائیے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انجی رہو تو چنگا جے۔ کیوں؟ تہاڈا دل دھپ جائے گا، تہاڈے تے اللہ دی رحمت ہوئے گی، تہاڈے گناہ معاف ہو جان گے۔ دیکھو نا، ساڈے واسطے سنت اور قابل عمل اور کیڑی چیز ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا اسوہ حسنہ۔ تے او بیماری نو رحمت کہہ رہے ہیں، اسی زحمت سمجھنے ہیں۔ تو جہاں دل نرم ہوندا ہے وہ دی اکھاں چوں آنسو گل گل تے پے ہوندے۔ تو اس طرح اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ انہاں دے دل تے ہے ہی بڑے سخت نے۔ یہودی قوم دے بارے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ، اور بے شک اس میں سے کچھ پھٹ پڑتے ہیں، پتھر پھٹ پڑتے ہیں اور ان میں سے پانی نکلتا ہے۔ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، اس سے جو تم کرتے۔ اللہ تعالیٰ اینڈ پہ یہ فرما رہے ہیں کہ جو تم کرتے ہو نا، مجھے سارا پتہ ہے۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور نہیں اللہ غافل اس سے جو تم کرتے ہو۔ أَفَتَطْمَعُونَ أَن يُؤْمِنُوا لَكُمْ وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ يُحَرِّفُونَهُ مِن بَعْدِ مَا عَقَلُوهُ وَهُمْ يَعْلَمُونَ۔ یعنی جو علماء یہود ہیں نا، ان کی یہ خامی اور برائی بیان کی جا رہی ہے۔ ان کے پاس کتاب تھی تورات، جو اللہ کی کتاب تھی، حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی تھی، سچی کتاب تھی، لیکن انہوں نے کیا کیا کہ اس میں تبدیلیاں کر دی۔ جو علماء تھے، دیکھیں عالم ایک ایسا بندہ ہوتا ہے جو قوم کو زمین سے اٹھا کے آسمان پہ لے جاتا ہے، اور عالم ہی وہ ہوتا ہے جو دین کو آسمان سے گرا کر زمین سے بھی نیچے کر دیتا۔ یہ دونوں باتیں عالم کے پاس ہوتی ہیں، کیونکہ میں ایک عام بندہ کوئی بات کرے تو اس کی کون سنتا ہے، اس کا تو کسی پہ اتنا اثر نہیں ہوتا، لیکن ایک عالم جو ہے وہ اچھا ہوگا تو اس کی بات بڑی وہ سپورٹ کرے گی دین کو۔ اور اگر وہ کوئی بے ایمان ہوا، اپنا اس کا کوئی لالچ ہوا، لالچ کی وجہ سے وہ دین میں کوئی فرق کرے، تو وہ پھر بڑا لوگ اس کی بات مانتے ہیں، وہ ویسے ہی ہو جاتا ہے۔ جیسے آج کل بہت سے علماء جو ہیں انہوں نے قوم کو غلط طرف بہت ساری رسمیں غلط بنوا دی ہیں۔ جدھر چوری صاحب راضی ہوئے اس نے وہی بات کر دینی ہے، ٹھیک ہے، توڑ مروڑ کے اسی طرف چلے جانا ہے کہ چوری صاحب ناراض نہ ہو، یا کمیٹی کے جو چیئرمین ہیں وہ ناراض نہ ہو۔ تو یہ خرابی جو ہے یہودیوں میں بھی تھی۔ یہودی علماء جو تھے، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تم پر ایمان لاتے ہیں، لیکن ان میں سے کچھ لوگ اللہ کے کلام کو سنتے ہیں، پھر اس کو تحریف کر دیتے ہیں، بدل دیتے ہیں۔ من بعد ما عقلوہ وہم یعلمون، حالانکہ انہیں عقل بھی ہے اور وہ جانتے، اور یہ کام وہ کوئی ایسے نہیں کر رہے کہ انہیں پتہ نہیں ہے، وہ جان بوجھ کے کر رہے ہیں۔ جہاں جہاں انہوں نے کوئی ایسی بات کرنی ہوتی ہے تو وہ جو ہے وہ برق ہی بدل دیتے ہیں۔ علماء یہود جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ آتا تھا نا، اس پڑھتے ہوئے وہ برق جو ہے نا وہ ایسے وہ پڑھتے ہی نہیں تھے۔ جہاں ذکر ہوتا تھا نا
اپنی عوام کو نہیں سناتے تھے. عوام کو زیادہ پتہ نہیں ہوتا. یہ گناہ کون کرتا تھا؟ عالم علماء یہود کرتے تھے یہ گناہ، کہ جہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر آتا تھا کہ وہ ایک نبی آئے گا جس کا نام یہ ہوگا، اس پر ایمان لے آنا. چونکہ وہ نہیں چاہتے تھے کہ ایمان لے کے آئے ہماری قوم، تو وہ وہاں سے یا اس کی کوئی اور طویل کر دیتے تھے یا پھر اس کو چھوڑ دیتے تھے. تو آج کل بھی ہمارے علماء جو ہیں وہ قرآن کو بدل تو کوئی نہیں سکتا، حالانکہ حدیث کو بھی کوئی نہیں بدل سکتا، لیکن اس کی طویل کرتے ہیں، تفسیر کو بدل دیتے ہیں. ایک ہی آیت ہے، اس کے معنی کسی نے اور لے لیے ہیں، کسی نے اور لے لیے ہیں. کسی کا ذہن گندا ہے تو وہ اپنی مرضی کے مطابق لے گیا ہے. کسی کے دل میں اللہ کا خوف ہے تو اس نے کوشش کی ہے کہ وہی معنی لیے جائیں جو صحابہ نے لیے، جو اس کے بعد جو ہے وہ تابعین نے لیے، جو محدثین نے لیے، وہ وہی معنی بیان کرتے ہیں، اور دوسرے جو ہے وہ اپنی مرضی کے بیان کر کے تو اپنا مطلب نکال لیتے ہیں. جی آگے چلتے ہیں. وَقَالُوا لَن تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَّعْدُودَاتٍ. اب وہ بات آ گئی ہے جو ہماری قوم پہ بالکل 100% فٹ آتی ہے. وَقَالُوا لَن تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَّعْدُودَاتٍ. وہ کیا کہتے تھے؟ یہ جو لوگ تھے یہ کیا کہتے تھے؟ وَقَالُوا کہتے تھے لَن تَمَسَّنَا النَّارُ، ہرگز نہیں چھوئے گی آگ، الا مگر ایام معدودات، چند دن. وہ کہتے تھے کہ جہنم کی آگ ہمیں نہیں چھوئے گی مگر چند دن. وہ کہتے تھے کہ ہم اللہ، ہمارے نبی موسیٰ ہیں، ہم بڑے اللہ کے پیارے ہیں، ہم تو دوزخ میں نہیں جائیں گے، ہم تو اگر گئے بھی تو چند دن گناہوں کی سزا بھگت کے پھر کہاں جائیں گے؟ جنت میں چل جائیں گے. ہماری قوم کیا کہتی ہے؟ مسلمانوں نے دوزخ چ کوئی نہیں جانا. جن نے ایک باری بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھ لیا ہے انہیں دوزخ چ نہیں جانا. یہی کہتے ہیں نا. اے اللہ تعالیٰ فرما رہے جی یہودیاں وہ بھی آئے جاندے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ ہر وہ کام جڑا پچھلیاں امتاں نے کیتا ہے، یعنی یہودیاں تے نسائیاں نے، میری قوم بھی کرے گی. حتیٰ کہ اگر انہاں چو کوئی گوہ دے سوراخ چ وڑیا نا، گوہ ہوندی ہے نا، گوہ دے سوراخ چ بھی کوئی وڑیا تو تسی بھی اتھے وڑ کے چھڈو. اینی تشبیہ دیتی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور اے وہ واضح ثبوت ہے. وہ کی کہندے ہیں نا، آندے سانو دوزخ دی اگ چھو ہی نہیں سکتی، اگر چھوئے گی بھی تو چند دن. اسی کی کہنے ہیں سانو اسی دوزخ چ نہیں جانا، گناہاں دی سزا بھگت کے کتے جانا ہے؟ جنت جانا. اللہ انہاں نوں کی جواب دیندا ہے؟ اللہ کہندا ہے قل اتخذتم عند اللہ، کیا تساں اللہ کولوں کوئی لکھوا لیا وعدہ؟ کوئی لکھایا جی؟ قل اتخذتم عند اللہ عہدا، کیا تہاں کوئی اللہ کولوں وعدہ کرا لیا ہے؟ فلن یخلف، ہرگز نہیں، این یخلف اللہ وعدہ، اللہ وعدے دی خلاف ورزی نہیں کردا. پر وعدہ تے لیاؤ، کتے لایا جس ٹائم؟ اللہ انہاں تعالیٰ انہاں نوں کہہ رہے کہ قرآن ساڈے واسطے وے یہودیاں واسطے تے نہیں. یہ مطلب ہے سانوں بھی کہا جا رہا ہے اور قیامت تک واسطے بھی. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ لیاؤ ہاں کتنے جے لکھایا، جے میں لکھ کے تمہیں دیتا ہے تو میں وہ خلاف نہیں کراں گا. ام تقولون علی اللہ ما لا تعلمون، کیا تم وہ کہتے ہو اللہ پر ما لا تعلمون جسے تم جانتے ہی نہیں. اللہ نو تو پتہ نہیں کہ یہ گل انہیں کہی ہے تو تمہیں پتہ لگ گیا. فلن یخلف اللہ عہدہ، اللہ وعدے کے خلاف نہیں کرتا. ام تقولون، کیا تم کہتے ہو اللہ اللہ پر ما لا تعلمون جسے وہ نہیں جانتا. تسی ایسی ایسا گلاں کر دیو کہ اللہ بھی نہیں جانتا. یعنی کڈی سختی نال منع کیتا جا رہا ہے کہ یہ گل نہیں. جن نے جو کرنا ہے انہوں او دا عمل، او دا جزا سزا ملنی ہے. اے کوئی نہیں اللہ دا کوئی سجن ایڈا کوئی نہیں کہ وہ کسی نو ایویں ہی دوزخ چ سٹ دے تے کسی نو ایویں ہی جنت. وہ دے واسطے سارے برابر نے.
ਉਹਨੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਹਿੰਦੂ ਸਿੱਖ ਈਸਾਈ ਸਾਰੇ ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਪਿਆਰੇ ਨੇ। ਉਹ ਪਿਆਰੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣ ਪੀਣ ਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਿਆਰੇ ਨੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਮਹਿਬੂਬ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਆ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਾੜਿਆ ਹੈ। ਮਾਰੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛਿੱਤਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਕੰਮ ਚੰਗੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੱਲਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਤੇ ਮੁਸੱਲਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਵੈਲਿਊ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੰਡੀਆ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼, ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ, ਭੈੜੇ ਭੈੜੇ ਮੁਲਕ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਰੰਸੀ ਕਿੱਥੇ ਟੁਰ ਗਈ ਹੈ, ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਰੁਪਈਆ ਲੱਭਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 'ਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਹਾਲ ਹੀ 'ਚ ਨਾ ਯਾਦ ਆ ਗਿਆ ਦਿਨ 'ਚ, ਇੱਕ ਲੜਕੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ, ਕਰਾਚੀ ਦੀ, ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਂ ਫੇਸਬੁੱਕ ਦਾ ਦੌਰ ਸੁਣਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਹਿੰਦੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਹਿੰਦੂ ਹੋ ਕੇ, ਤੇ ਉਹ ਇੰਡੀਆ ਟੁਰ ਗਈ ਹੈ ਚੋਰੀ ਚੋਰੀ। हाँ नहीं, उसका नाम सीमा है। वो हुणे हाल च गई है, वो पुरानी, ਉਹਨੇ ਹਿੰਦੂ ਨਾਲ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਪਿਆ, ਤੂੰ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਲੱਲੂ ਜਿਹਾ ਮੁੰਡਾ ਕੋਈ ਕਮਜ਼ੋਰ ਜੇ ਗਰੀਬ ਜੇ ਘਰਾਣੇ ਦਾ, ਪੱਬ ਜੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਰੀ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਉਹ 3 ਸਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਇਹ ਉਹ ਚਲਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। 4 ਬੱਚੇ ਨੇ, 4 ਬੱਚੇ ਲੈ ਕੇ ਟੁਰ ਗਈ ਹੈ। ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਓ, ਜਦੋਂ ਔਰਤ ਦੀ ਮੱਤ ਮਾਰੀ ਜਾਏ ਨਾ, ਉਹ ਆਂਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਇਹ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਵਹਿੰਦੀ। ਇਹ ਹਕੀਕਤ ਹੈ। ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ, ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਯਾਦ ਆਈ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਇਹ ਤੇ ਕਿਸੇ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਕਰਿਆਨੇ ਦੀ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਤੈਨੂੰ ਉਹਦਾ ਬੰਦਾ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਹੈ, ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਹਰ ਮਹੀਨੇ 70-80 ਹਜ਼ਾਰ 90,000 ਰੁਪਈਆ ਉਹਨੂੰ ਘੱਲਦਾ ਸੀ, ਬੱਚੇ ਪਾਲਦੀ ਪਈ ਉਹਦੀ ਐਡੀ ਮੱਤ ਮਾਰੀ ਗਈ ਬਗੈਰਤੀ ਦੀ, ਕਿ ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਬਾਹਰ ਗਿਆ, ਤੇ ਤੂੰ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨੇ ਉੱਥੇ ਆ ਚੜਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਉਹਨੇ ਤਲਾਕ ਦੇ ਹੜੀ, ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ ਕੱਖ ਵੀ ਲੱਗਦਾ, ਮੈਂ ਉਹਨੇ ਇੱਥੇ ਜਾਣਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਇਹਦੀ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ 13,000 10,000 ਤਨਖਾਹ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਉੱਥੇ 70-80 ਹਜ਼ਾਰ ਘੱਲਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਇੱਥੇ ਆ ਗਈ, ਇੱਥੇ ਖੇ ਖਾਣੀ ਆ। ਉਹਨੇ ਪਤਾ ਕੀ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ? ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਬੜੀ, ਉੱਥੇ ਆਈ ਕੱਖ ਨਹੀਂ, ਇਹ 13 ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਏ, ਇਹਨੂੰ ਦਿਓ ਹਾਂ 13 3 ਨਾਲ ਜ਼ਰਬ 13 ਤੂੰ 39, ਇਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ 39,000 ਰੁਪਈਆ ਬਣਦਾ। ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਵਿਆਹ ਕੀਤਾ ਉਹਦਾ ਉੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਬੜਾ ਹੀ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਓ, ਇੰਨੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਹੈ ਸਾਡੀ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਕਾਲਮ ਮਲ ਕੇ ਗਈ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਵੀ ਚਲੋ ਸਾਬਕਾ ਭੈਣ ਸੀ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀ ਸੀ, ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਵੀ, ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਤਾਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਨਾ। ਤੇ ਉਹ ਅੱਗੋਂ ਕਹਿਣ ਡਈ ਹੈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਕੀ ਪਿਆ, ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਪੈਸੇ ਦਾ ਬਣਦਾ ਹੀ ਕੱਖ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੋਂ ਦਾ 13 ਵੀ ਬੜਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਉਹਦੀ ਜੀ। कुल अत्तखज़्तुम इंदल्लाहि अहदन फलन युखलिफल्लाहु अहदहु अम तक़ूलून अलल्लाहि मा ला तालमून। अल्लाह ताला फरमांदे ने क्या तुसां साडे कोल कोई लिखा ले है स्टाम, ते दसो कित्थे जे? ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੋਜ਼ਖ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸੁੱਟਣਾ? ਇਹ ਹਾਲ ਸਾਡਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਰਾਨ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਹਰ ਗੱਲ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤੇ ਸੁੱਟ ਕੇ ਤੇ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜੋ ਅੱਲਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੈ। तो भाइयों है बिल्कुल गल गलत है कि मुसलमान ने दोज़ख च नहीं जाना। मुसलमान अच्छा ख़त्म दा ऐलान वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दी हदीस पा के आपने फरमाया मेरा कोई उम्मती दोज़ख च नहीं जाएगा। गल सुनो गौर नाल, मैं दी नफी कर रहा ना कि जाएगा, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की फरमाया मेरा कोई उम्मती दोज़ख च नहीं जाएगा सिवाए ओदे जिन्हें आप ही जन्नत च जान चों इनकार कर छड़िया। वो बंदे दे सिवा मेरे उम्मती सारे ही जन्नत च जान गए जिन्हें आप ही आख्या मैं नहीं जन्नत जाना। सहाबियां ने पूछा यार रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो केड़ा बंदा होएगा? जन्नत च ते हर कोई आंदा है, हिंदू सिख भी आंदे ने हाँ जन्नत च जाना है, वो स्वर्ग आंदे ने। वो गल होई है वो अल्लाह नूं विष्णु आंदे ने या की आंदे ने जी भगवान आंदे ने, अल्लाह ही समझते ने, समझो अल्लाह का ही नाम है। वो अल्लाह उन्होंने कहते हैं, असी अल्लाह कहने खुदा कहने उन्होंने उसका नाम भगवान रखे। हाँ अगों गलती है कि भगवान दी अगों ना मूर्तां बना लिया ने,
ਉਹ ਭਗਵਾਨ ਨੂੰ ਕਦੀ ਵੀ ਅੱਲਾ ਨਹੀਂ ਜੀ ਸਮਝਦੇ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਮੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗਲਤ ਫਹਿਮੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪੱਥਰ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਪੱਥਰ ਨੂੰ ਪੂਜਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਪੱਥਰ ਜਿਹੜਾ ਰੱਖਿਆ ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪੂਜਦੇ, ਇਹ ਭਗਵਾਨ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਬਣੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਪੂਜਦੇ ਉਹ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਪੱਥਰ ਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਪੱਥਰ ਹੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕਾਰੀਗਰਾਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂ ਹਾਂ ਬਣਾਇਆ, ਇਹ ਪੱਥਰ ਹੀ ਹੈ। ਇਹਦੀ ਨਿਸਬਤ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਹੈ? ਚੂੰਕਿ ਅੱਲਾ ਦੀ ਫੋਟੋ ਬਣੀ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੇ ਉਹ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਇੱਕ ਰੱਖਿਆ ਕਿ ਯਾਦ ਰਵੇ ਕਿ ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਅਸੀਂ। ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸ਼ਾਹੀ ਕੋ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨੂੰ ਅੱਗੋਂ ਆਉਂਦੇ ਨਾ, ਉਹ ਆਉਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸ਼ਾਹੀ ਕੋ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਇਬਾਦਤ ਕਿਹਦੀ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਸਜਦੇ ਕਰੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਸ਼ਾਹੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਇਬਾਦਤ ਕਰਨੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਕੇ, ਉਹਦੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ। ਇਹਦਾ ਮਕਸਦ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹਦੀ ਫੋਟੋ ਹੈ ਉਹਦੀ ਕਰ ਰਹੇ। ਮਸਲਾ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਫੋਟੋ ਲਾ ਲਓ ਕਿਸੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦੀ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹ ਉਹ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਬਾਹਰ ਫੋਟੋ ਲੱਗੀ ਕਾਇਦ ਆਜ਼ਮ ਦੀ, ਬੱਚਾ ਪੁੱਛੇਗਾ ਕੌਣ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਇਹ ਕੌਣ ਹੈ? ਕਾਇਦ ਆਜ਼ਮ। ਇਹ ਕੌਣ ਹੈ? ਉਹ ਕਾਇਦ ਆਜ਼ਮ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਫੋਟੋ ਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਾਜਕ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਸਲਾਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੂਜਾ ਤਸਵੀਰ ਦੀ ਕਰਨੀ ਨਹੀਂ। ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਤੇ ਫਿਰ ਅੱਗੋਂ ਹੋਰ ਕਬਾਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਅੱਲਾ, ਉਹਨਾਂ 3-4 ਅੱਲਾ ਬਣਾਏ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਰਿਜ਼ਕ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਫਲਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮਾਰਦਾ ਹੈ, ਫਲਾਣਾ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਫਲਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨੁਕਸਾਨ ਦਿੰਦਾ, ਫਲਾਣਾ ਬਾਰਿਸ਼ ਪਾਉਂਦਾ, ਖੁਦਾ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਅੱਗੋਂ ਫਿਰ ਗਲਤੀਆਂ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਸਲਾਮ ਨੇ ਜੜ ਹੀ ਕੱਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਇਸਲਾਮ ਨੇ ਜੜ ਕੱਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਸ਼ਿਰਕ ਦੀ, ਕਿ ਜਿੱਥੋਂ ਤੋਂ ਸ਼ਿਰਕ ਸ਼ੁਰੂ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਨਾ, ਉਹਨੇ ਉਹਦਾ ਰਸਤਾ ਬੰਦ ਕਰ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਤਸਵੀਰ ਲਗਾਉਣਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕੋਈ ਸ਼ਿਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਬਰਾਹਿਮ, ਤਸਵੀਰ ਸ਼ਿਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਆਲਮਾ ਕੋਲ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਤਸਵੀਰ ਬਣਵਾਉਣਾ ਕੀ ਹੈ? ਸੁਣਿਆ ਜੇ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਘਰਾਂ 'ਚ ਤਸਵੀਰ ਲਾਣਾ ਹਰਾਮ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ। ਆਲਮ ਸਾਹਮਣੇ ਨਮਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਨਮਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਂਝ ਵੀ ਲਾਣਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਗਲਤ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਆ ਬਾਤ ਲਿਆਓ ਫਿਰ ਮੁਸ਼ਕਿਲ है। अच्छा जी, तो इस्लाम ने ये बंद कर दिया, ये जो है ना इसका रास्ता ही बंद कर दिया। लेकिन हम फिर खोल लेते हैं, शैतान के आखे लग के ना फिर खोल लेने। क्या टाइम हुआ? चलो ठीक है, ख़त्म करने। यानी ये 2-3 जो आयात हमने पढ़ी हैं, इसका खुलासा ये है कि नबी या कुरान या हदीस जो भी आपको पहुंच जाए उसदे विच बहाने और कमी वगैरह नहीं करनी चाहिए। उस टाइम मनो हज़रत उमर रजी अल्लाह अन्हु नू नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि उमर मैनू कितना प्यार करना है? उन्हें कहा मैं अपने माल नालों वध प्यार करना, और औलाद नालों वध प्यार करना, माँ प्यो नालों वध प्यार करना। ते आपने पूछा अपनी जान नालों? ते हज़रत उमर कहते ने उत्थे जरा सोचण पर लग पे, ते सोच के कहा कि नहीं जान नालों तो नहीं बात। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया उमर ये तेरा ईमान मुकम्मल नहीं होया। ते हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने उस टाइम ही कहा कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं जान नालों भी वध प्यार कर, अज तो तुहानू जान नालों भी वध प्यार करना। उस टाइम ही क्या, अगर वो देर लगा देंगे तो फिर वो कोई शैतान विच वसवसा पा देंदा, क्योंकि जो भी इंसान ही सन। तो लिहाजा बनी इसराइल की तरह इस तरह नहीं करना कि गल नू टालो मटोलो।